بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کا ایک بات سیکھ لینی، ایک مسئلہ سمجھ لینا، یاد کر لینا، سیکھ لینا، یہ 1000 نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ جب بھی آپ کو دین کا کوئی مسئلہ سننے کو ملے، آپ اس کو غور سے سنیں، اس پر عمل کی کوشش کریں۔ آپ کو اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ 1000 نماز نفل پڑھنے کا ثواب الگ سے ملے گا۔ اسی طرح آج انتہائی اہم مسئلے کے بارے میں عرض کرنی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو غور سے آخر تک دیکھنا ہے، سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ کو 1000 نماز نفل پڑھنے کا ثواب بھی الگ سے فری میں ملے گا۔ تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا خواتین، عورتیں محرم کے بغیر حج اور عمرہ کر سکتی ہیں، شرعی سفر کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ تو اس کے بارے میں، اس مسئلہ کے بارے میں فقہاء کرام کی 2 رائے ہیں، اور ایک کے نزدیک حج اور عمرہ خواتین محرم کے بغیر کر سکتی ہیں، اور دوسرے فریق کے نزدیک حج اور عمرہ محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ دونوں کے بعد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل موجود ہیں۔ تو اس میں اب آپ کو اختیار ہوگا، آپ کس مسئلے پر عمل کرتے ہیں اور کس پر نہیں کرتے۔ تو دونوں کی رائے آپ کے سامنے رکھنی میں یہ ضروری سمجھتا ہوں۔ تو پہلا وہ فریق، وہ فقہاء کرام کا گروپ جن کے نزدیک خواتین شرعی سفر، حج اور عمرہ بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، تو ان کی پہلی دلیل، پہلی حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر، آخرت پر یقین رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ 3 دن کی مسافت کے بقدر اکیلے سفر کرے، یعنی وہ شرعی سفر جو تقریباً 48 میل بنتا ہے، وہ بغیر محرم کے جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہے، وہ یہ سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ اگر کرے گی تو وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گی۔ اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے، اور نہ ہی کوئی عورت بغیر محرم کے 3 دن کی بقدر یا 1 دن 1 رات، یعنی کہ مختصراً شرعی سفر جو 48 میل بنتا ہے، وہ بغیر کسی محرم کے نہ کرے۔ تو اسی مجلس میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں جہاد کے لیے اپنا نام لکھایا ہوا ہے اور میری بیوی وہ حج پر خرچ کرنے جا رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ تو ان تمام احادیث کو، اس کے علاوہ دوسری احادیث بھی موجود ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء کرام نے یہ اخذ کیا ہے، کوئی بھی عورت چاہے وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو، وہ بغیر محرم کے حج فرض والا سفر، عمرے والا سفر یا شرعی سفر وہ نہیں کر سکتی۔ اگر ایک ایسی عورت ہے جو مالدار ہے، اس کے پاس مال و دولت موجود ہے، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن اس کا شوہر نہیں ہے، اس کا کوئی بھی محرم موجود نہیں ہے، اس کا بیٹا، سکا چاچا، سکا ماموں، اس کا سکا دادا، اور اسی طرح حقیقی نانا، ایسے جو قریبی رشتہ دار ہیں، محرم ہیں، وہ موجود نہیں ہیں۔ اور دوسری صورت، اگر وہ عورت اپنے حج اور عمرے کے اخراجات کو اس نے پورا کر لیا ہے، لیکن محرم کے رشتہ کے اخراجات کو وہ پورا نہیں کر سکتی، وہ برداشت نہیں کر سکتی، یا محرم موجود ہے، اس کے اخراجات کا انتظام نہیں ہو سکتا، تو ایسی عورت اس وقت تک انتظار کرے گی جب تک اس کے محرم کا انتظام نہ ہو جائے، جہاں تک کہ وہ اپنی موت کے قریب پہنچ جائے۔ اگر ایسی صورت بن جائے تو پھر اس وقت وہ عورت وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ان پیسوں کے ساتھ کوئی بندہ بھی میرے لیے حج بدل کر لے، میرے لیے عمرہ کر لے۔ اگر وہ ایسی عورت بغیر کسی محرم کے حج کر لیتی ہے، عمرہ کر لیتی ہے، تو اس کا یہ فرض تو ادا ہو جائے گا کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی، ان احادیث کی
نافرمانی کی وجہ سے وہ اس کا یہ عمل یہ مکروہ تنزیہی یا تحریمی ہوگا، یعنی کہ مکروہ ہوگا، لیکن وہ گناہ عورت حضور نبی علیہ السلام کی ان احادیث کی نافرمانی کرنے کا سبب بھی بنے گی کہ اس نے حضور نبی علیہ السلام کے ان فرامین کو مد نظر نہیں رکھا اور ان کی اس نے نافرمانی کی، لیکن بہرحال اس کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور ایسی عورت گناہ گار بھی ساتھ ہوگی کہ حضور نبی علیہ السلام کے فرامین پر اس نے عمل نہیں کیا۔ اور دوسرا گروہ فقہاء کرام کا وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خواتین بغیر محرم کے حج اور عمرہ کر سکتی ہیں اور شرعی سفر بھی کر سکتی ہیں، تو ان کے نزدیک بھی یہی دو حدیث ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی، کوئی بھی عورت 3 دن کی بقدر مسافت جو سفر ہے وہ بغیر محرم کے، یعنی کہ 48 میل کا جو سفر ہے وہ بغیر محرم کے نہ کرے۔ جو بھی عورت آخرت پر اللہ پر ایمان یقین رکھتی ہے، ایسی عورت 48 میل کا جو سفر ہے وہ بغیر محرم کے نہ کرے۔ اور دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد کسی عورت سے نہ ملے، کوئی عورت تنہائی میں نہ ملے، اسی طرح کوئی بھی عورت شرعی سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ میری بیوی حج کرنے کے لیے جا رہی ہے، میں نے جہاد کے لیے نام لکھا ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ 2 حدیث تو یہ ہوئی، اور تیسری حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ آپ نے فرمایا کہ عدی تم ہیرا کے مقام کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیرا کے مقام کو میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن سننا ضرور ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک قرب قیامت ایک عورت وہاں سے چلی گئی، بوڑھی عورت وہاں سے ہیرا کے مقام سے چلی گئی، اور کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت ہیرا کے مقام سے چلے گی اور کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی، اس کے دل میں اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا، اس چیز کو تم دیکھو گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اسی طرح ہیرا کے مقام سے چلی، اس نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور واپس چلی گئی، لیکن اس کے دل میں اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا۔ تو ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء کرام یہ اخذ کرتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کیونکہ سفر جو تھے وہ انتہائی مشکل تھے، گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر کی جاتے، جنگلوں سے گزرنا پڑتا، اسی طرح چور ڈاکیوں کا حملے کا خطرہ ہوتا، عورتوں کی جان و مال کی حفاظت کا خطرہ ہوتا۔ ان تمام خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی عورت جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شرعی سفر بغیر کسی محرم کے کرے۔ تو لیکن اسی طرح حضور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت چلے گی، اتنی دور سے ہیرا کے مقام سے آئے گی، کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی، واپس چلی جائے گی، وہ تنہا آئے گی، تو وہ جو دور تھا، وہ جو دور ہوگا حضور نبی علیہ السلام کے مطابق وہ عدل و انصاف کا دور ہوگا، امن و سکون کا دور ہوگا، عورتوں کی عزت جان و مال کی حفاظت کا دور ہوگا۔ تو ایسی وہ عورت بغیر کسی خطرے کے، بغیر کسی غم کے، کسی ڈر خوف کے آئے گی، واپس چلی جائے گی۔ مقصد یہ تھا کہ وہ امن و سکون کا دور ہو، تو پھر خواتین بغیر محرم کے شرعی سفر کر سکتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کل کا جو دور ہے اس میں سفر کی وہ مشکلات، وہ پریشانیاں، وہ سیکورٹی کے جو خطرات تھے وہ نہیں رہے۔ آج کل سفر انتہائی آرام دہ اور پہلے دور کے بنسبت کئی گنا بہتر اور سہولت اور آرام دہ والے سفر ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سیکورٹی کے مسائل بھی وہ نہیں رہے جو اس وقت کے تھے۔ آج کل گروپوں کی صورت میں عورتیں اور مرد وہ جاتے ہیں حج و عمرہ کرنے کے لیے، تو جو حکومتی سطح پر دونوں لیول پر جس ملک کی خواتین ہوں، اسی طرح مکہ مکرمہ جائیں وہاں پر بھی حکومتی لیول پر، حکومتی سطح پر عورتوں کی جان و مال کی، اسی طرح ان کو کوئی مسائل ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، حادثہ ہو جائے تو وہ اس کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی بیماری کے اخراجات سب وہ اس چیز کو وہ برداشت کرتے ہیں۔
تو آج کل کی خواتین وہ گروپوں کی شکل میں جاتی ہیں، ان کو باقاعدہ منظم نظام کے ذریعے، ایک ترتیب کے ذریعے، ان کو باقاعدہ نظم و ضبط کے ذریعے سے خواتین کو لے جایا جاتا ہے، اور ساتھ اس گروپ کے اندر اگر محرم نہ ہوں بعض خواتین کے ساتھ، تو جو دوسری خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ محرم موجود ہوتے ہیں، تو ان سب کو جو بغیر محرم والی خواتین ہوتی ہیں ان کو اسی خواتین والے گروپ کے ساتھ کہ جن کے ساتھ ان کے محرم موجود ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ بنایا جاتا ہے، پھر ان کی مکمل سکیورٹی، ان کی حفاظت، ان کی بیماری کے اخراجات، تمام چیزیں، ان کے رہائش کے اخراجات، ان کی رہائش کی ترتیب، رہائش کا نظم و ضبط، اور اسی طرح ان کو وہاں سے لے جانا، مکہ مکرمہ لے جانا، مدینہ منورہ لے جانا، اسی طرح منی، مزدلفہ وہاں پر لے جانا، عرفات، سب جو جتنا بھی نظام نظم و ضبط ہے، جتنا بھی حج کا جو نظام ہے، اس سب کو باقاعدہ ایک نظم کے ذریعے سے، ایک ٹائم ٹیبل کے ذریعے سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں خواتین بغیر محرم کے، اگر جن کے پاس محرم نہ ہو، وہ حج اور عمرہ ان حالات کے مطابق حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق وہ حج اور عمرہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ تھے فقہاء کرام کی دو رائے۔ اب ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جس رائے پر بھی عمل کرنا چاہیں آپ عمل کر سکتے ہیں، اور دونوں رائے آپ کے سامنے ہیں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔